درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. اللہ تبارک و تعالی نے آج کی آیتوں میں شرک کی برائی بیان کی ہے. اللہ کی ذات کی طرح کسی اور کی ذات کو مان لینا، اللہ کی صفات کی طرح کسی اور کے ساتھ صفتوں کو مان لینا، یہ ہے اللہ کی ذات اور صفات میں شرک کرنا. اللہ تبارک و تعالی نے صاف اعلان کر دیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کے علاوہ جتنے بھی تمہارے گناہ ہوں گے سب معاف کر دیے جائیں گے. چھوٹے موٹے گناہ تو ویسے ہی معاف ہوتے رہتے ہیں، ایک کے بعد دوسری نیکی کریں گے تو جتنے ان دونوں نیکیوں کے درمیان چھوٹے موٹے گناہ ہوئے ہیں اللہ اپنے فضل سے ان سارے گناہوں پر پانی پھیر دے گا. بڑے گناہ ہیں اللہ نے اس کا بھی طریقہ بتایا ہے کہ آپ توبہ کر لیں، توبے سے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن سب سے خطرناک قسم کا گناہ شرک کرنا ہے. ہم اور آپ صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کرنا یہی شرک ہے. یہی شرک نہیں ہے، یہ بھی شرک ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری شرک کی صورتیں ہیں جو ہم اور آپ کبھی کبھی کر گزرتے ہیں لیکن کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کیا کیا. معارف القرآن کے اندر لکھا ہوا ہے شرک 3 طرح کے ہوتی ہیں. شرک فی العلم، اللہ کا جیسا علم ہے ویسا ہی علم کسی اور کے لیے ہم فرض کر لیں. مثلا ہم یہ سمجھیں کہ یہ پیر صاحب ایسے ہیں، یہ بزرگ صاحب ایسے ہیں کہ ہماری ساری حالتوں کی خبر ان کے پاس موجود ہے. کیا کر چکے ہیں، آگے کیا کرنے والے ہیں، سب چیزوں کی خبر اس شخص کے پاس موجود ہے. یہ بھی شرک ہوا، اللہ اسے بھی معاف نہیں کرے گا. ایک ہے شرک فی التصرف، اولاد دینے کا مالک اللہ کی ذات ہے، موت دینے کا مالک اللہ کی ذات ہے، حیات دینے کا مالک اللہ کی ذات ہے. ہم اور آپ یہ عقیدہ بنا لیں کہ فلاں قبر کے پاس چلے جاؤ، اولاد مانگو، اولاد تجھے مل جائے گی. یہ بھی شرک ہے،
اللہ اسے بھی معاف نہیں کرے گا۔ ہم اپنے گلی کوچوں میں جھانک کر دیکھیں کہ اس قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں یا نہیں۔ خاص قسم کا مہینہ گزرے گا، لوگ خاص جگہوں کا سفر کرنا شروع کر دیں گے اور وہاں کی قبر سے اور مزار سے نامعلوم کیا کیا مانگنا شروع کر دیں گے۔ اس کے باوجود بھی ان کا نام محمد، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم سب کچھ رہے گا، اس لیے کہ صرف آدھار کارڈ پر رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں رہے گا یا نہیں رہے گا وہ صاف کھول کر بتا دیا۔ ایسے ہی ایک قسم ہے شرک کی، شرک فی العبادت۔ سجدہ کرنا ہے اللہ کے سامنے، آپ کسی قبر پر سجدہ کریں، طواف کرنا ہے خانہ کعبہ کا، آپ کسی کی قبر کا طواف کرنا شروع کر دیں، جھکنا ہے اللہ کے سامنے، آپ سلام کرتے وقت کسی اور کے سامنے جھک جائیں، یہ ساری چیزیں بھی شرک کے اندر داخل ہیں۔ ایسے ہی اللہ کا حکم کسی موقع پر کچھ اور ہے اور ہم نے اس حکم کو ٹھکرا دیا اور اس موقع سے جو رسم و رواج چل رہا ہے اس کو ہم نے کرنا شروع کر دیا، یہ ہے شرک۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 10 محرم کو ہوئی، ان کا کیا عمل تھا؟ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی میل کھاتی تھی، کیسے وہ زندگی گزار کر گئے، کیا تعلیم دے کر گئے، ہماری اور آپ کی توجہ 10 محرم کو بھی ان ساری باتوں پر نہیں رہتی۔ اللہ نے حکم کچھ دیا، اس حکم کو چھوڑ کر ہم رسم و رواج کے اندر آ گئے۔ امام حسین شہید ہو گئے، غم تو منانا ہوگا۔ پوچھیں گے کیوں؟ ہمارے آباء و اجداد نے غم منایا ہے، ہمارے دادا گزرے ہیں وہ غم میں رہتے تھے، دادا کے بابا گزرے ہیں وہ غم میں رہتے تھے، ان کے باپ گزرے ہیں وہ غم میں رہتے تھے، تو ہم کیسے 10 محرم کو امام حسین کی شہادت کو یاد کر کے غم میں نہ رہے؟ یہ ہوا اللہ کے حکم کو چھوڑ کر رسم و رواج کو اپنا لینا، جو شرک کے اندر داخل ہے۔ آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار مر جائے، کوئی قریبی دوست مر جائے، شریعت کا حکم ہے غم صرف 3 دن۔ سب سے زیادہ غم اس عورت کو منانا ہے جس عورت کا شوہر انتقال کر جائے۔ قرآن پاک کی دوسری پاری کی آیت ہے یتربصن فی انفسہن 4 اشہر و 10 کا لفظ آتا ہے، 4 اشہر و 10، 4 مہینے 10 دن، وہ سب سے شریعت کے اندر زیادہ غم ہے۔ 4 مہینے 10 دن ہو جانے کے بعد بھی اسے اب غم منانے کی اجازت نہیں ہے۔ امام حسین شہید ہو گئے، غم منانے والے غم 1400 سال پہلے سے مناتے چلے آ رہے ہیں، جس میں ہم اور آپ بھی شریک ہیں۔ اچھے خاصے لوگ، ماحول کا یا تو پورا اثر پڑا ہے یا چاہے جیسے ہو ہم اس رنگ میں رنگے جا رہے ہیں۔
اور غم بھی ایسا چل رہا ہے کہ 11 مہینے ہم ٹھیک رہتے ہیں، صرف محرم کے مہینے میں ہم امام حسین کو یاد کرتے ہیں اور غم میں چلے جاتے ہیں۔ یہ عجیب سا غم ہے، آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیسا غم چل رہا ہے۔ پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ شہید ہو جانا یہ کیا غم کی چیز ہے بھی یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا، میری یہ تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار شہادت کی تمنا کر رہے ہیں۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اگر شہادت غم کی چیز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تمنا نہیں کرتے۔ قرآن پاک تو شہیدوں کے بارے میں یہ صاف حکم دے رہا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاوے اسے تم مردہ مت سمجھو، وہ زندہ ہے۔ اتنی بڑی فضیلت دی گئی ہے اور ہم اور آپ غم میں چلے جا رہے ہیں۔ غم ہے ہی نہیں، اور پھر اگر غم منانا ہی ہے تو یہ عقل بالکل اجازت نہیں دیتی کہ 4 مہینہ 10 دن جو سب سے زیادہ غم ہے ہم نامعلوم 1400 سال سے کیوں غم منا رہے ہیں۔ یہ ہے حکم کو توڑ کر رسم و رواج پر عمل کرنا، جو شرک فی العبادت کے اندر داخل ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور آئیے قرآن کریم نے عجیب و غریب آیت نقل کی ہے۔ 12 مہینے اللہ تبارک و تعالی نے بنائے ہیں۔ جس دن آسمان و زمین بنایا اسی دن اللہ تبارک و تعالی نے یہ مہینے بھی بنا دیے۔ 4 مہینے ان میں سے محترم بنائے ہیں، بابرکت بنائے ہیں، ادب اور عزت والا بنایا ہے۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، ایک رجب، یہ محرم کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے محترم اسی دن بنا دیا جس دن آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ تو اللہ تو فرما رہا ہے کہ یہ محترم مہینہ ہے، اور ہم اسی مہینے کے اندر کہاں چلے جا رہے ہیں؟ غم میں چلے جا رہے ہیں۔ محترم مہینہ کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے کی عزت اور ادب اور احترام زمانے جاہلیت سے پہلے تھی اور آج تک شریعت کے اندر چلی آ رہی ہے۔ اس کا ادب اور احترام ہم فضولیات سے بچنے کے ذریعے سے کریں، لغویات سے بچنے کے ذریعے سے کریں۔ زیادہ تر ہماری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کی کبریائی بیان کرنے میں گزرے۔ یہ ہے اس مہینے کا ادب اور احترام۔ غم کا مہینہ مان لینا اور اس مہینے کے اندر غم منانا، یہ اس مہینے کا ادب اور احترام نہیں ہے۔ اسی آیت کے بعد ایک جملہ نقل کیا گیا ہے، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ اپنی جانوں پر ظلم کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم اتنا گناہ کریں کہ ناخن سے لے کر سر کے بال تک پورا ہی حصہ گناہوں کے اندر ڈوبا پڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی منع کیا کہ تم ایسا ظلم اپنے جسم پر مت کرو، اپنی جانوں پر مت کرو۔ اور ایک دوسرا ظلم کیا ہے جو ہمیں اور آپ کو اس مہینے میں جگہ جگہ دیکھنے کو ملتا ہے؟ زنجیر اٹھا کر کہیں ہم نے اپنے جسم کو چھلنی کر دیا، تلوار اٹھا کر کہیں جسم کے کسی حصے کو کاٹ دیا،
اور نامعلوم کیا کیا خرافات اور جسم کے کہاں کہاں اور کس کس حصے سے خون کو ہم بہا دیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین نے جو فرمایا اور جو کر کے دکھایا اسی کے مطابق ہم آج کر رہے ہیں۔ یہ تو اپنی جانوں پر اور اپنے جسم پر ظلم کرنا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جان دی ہے، ہمیں جسم دیا ہے، جسم کے حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں صرف اور صرف اس سے کام لینے کے لیے اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے۔ یہ ہمارا نہیں ہے کہ ہم اسے برباد کر دیں، یہ کسی اور کا ہے، لہذا بغیر اس سے پوچھے اس کی ملکیت کو برباد کرنا ہمارے لیے کبھی جائز نہیں۔ وہ کسی بھی موقع پر اپنی جان کو گنوانے کا اور اپنے کسی عضو کو تلف اور بیکار کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے، بلکہ اس نے صاف کہہ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں دے دیا، تم اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کی تم حفاظت کرو۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، جس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا، اگر ہم اور آپ اسی کو عبادت سمجھ بیٹھیں تو یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہوگا۔ عبادت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کرے گا۔ ایسی ہی شرک کی ایک اور شکل ہے، کسی مہینے کو ہم اور آپ منحوس مہینہ فرض کر لیں، یہ مہینہ صحیح نہیں۔ شادیاں ہمارے درمیان ٹھیک ہوتی ہیں، تاریخ دیکھے جانے والا کیلنڈر سامنے رہتا ہے، ذرا دیکھ کر بتاؤ کس دن نحس ہے یا نہیں ہے، اس کو کنارے کر دینا، اچھا دن کا منتخب کرنا، اس میں شادی کرنی ہے۔ سب دن اللہ کا بنایا ہوا ہے، سب مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، سارے سال اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، سب ٹھیک ٹھاک۔ یہ مہینہ منحوس ہو اور وہ مہینہ ٹھیک ہو، ایسا سمجھ لینا یہ بھی شرک کے اندر داخل ہے۔ 11 مہینہ آپ کے پاس شادی کے کارڈ آئیں گے اور آپ جائیں گے بھی۔ محرم کے مہینے میں آج تک میرے پاس بھی کوئی شادی کا کارڈ نہیں ہے۔ کیوں؟ بات یہی ہے، یہ غم کا مہینہ ہے، اس میں شادی کرو گے پوری زندگی غم میں چلے جاؤ۔ ایک صاحب تو مجھ سے ملے، وہ کہنے لگے میرا پڑوس کا ایک آدمی ہے، اپنی لڑکی کی شادی کی تھی، محرم کا چاند دیکھنے کے لیے وہ اپنی لڑکی کو گھر بلا لیا، وہاں مت دیکھنا، یہ غم کا مہینہ ہے، تم آ جاؤ میکے میں۔ نامعلوم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہوا کرنا، وہ آج تک میکے ہی میں ہے، سسرال والے نہ اسے بلا رہے ہیں اور نہ یہ جا رہی ہیں۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ محترم مہینہ تھا، آپ وہاں رکھتے اسے تو زندگی بھر محترم رہتی آپ کی لڑکی، آپ نے محترم مہینے میں اپنے گھر بلا لیا، یہ غلط کام کیا۔ نہیں، سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شادیاں ایسی ہیں۔ سب سے پہلی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خود اس محرم کے مہینے میں ہوئی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی اور نکاح خود اس محرم کے مہینے میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی حضرت فاطمہ، روایتوں میں لکھا ہے کہ فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے خود اس محرم کے مہینے میں ہوا۔ ایک بیٹی ام کلثوم کا بھی نکاح خود اس محرم کے مہینے میں ہوا۔ اگر یہ منحوس مہینہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شادی اور اپنے بعد یعنی شادی کے بعد اپنی بیٹیوں کی شادی اس محرم کے مہینے میں کیوں کرتے؟ امام حسین والے بھی سنے
امام حسین کا بھتیجا قاسم، اس کا نکاح خود اس محرم کے مہینے میں اور کربلا کے میدان میں ہوا۔ ان لوگوں نے اس دن کو، اس مہینے کو منحوس نہیں مانا، لیکن ہمارے پاس نہ معلوم کب حضرت جبرائیل آ گئے کہ ہم نے اس محرم کے مہینے کو منحوس مہینہ مان لیا، شادی بیاہ سب بالکل بند۔ ایک ہمارے دوست ہیں، ان کے ساتھ جانا ہوا ایک جگہ پر، انہیں ایک ہال بک کرنا تھا، میں بھی چلا گیا، بہت قریبی دوست ہیں، تو بات چیت چلنے لگی، لاکھوں سے اوپر بکنگ۔ میں نے کہا یار اس میں ہے کیا، کرسی ہے، ٹیبل ہے، لائٹ ہے، کام ختم، لیکن چل رہا ویسے، اس لیے ہو رہا۔ میں نے کہا کچھ کم، تو اس نے بولا کہ محرم کے مہینے میں 20,000 میں ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بک ہی نہیں کرتا ہے، سمجھ رہے؟ یہ حال ہو گیا ہے ہماری امت کا، اس مہینے کو ایسا نظر انداز کر دیا ہے کہ بالکل نام لینے کو تیار نہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منہا اربعۃ حرم 10ویں پارے کی آیت ہے کہ 4 مہینے کو محترم بنایا، جن میں سے ایک مہینہ یہ محرم کا مہینہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مہینے کے بارے میں محترم فرمایا، اس مہینے کو ہم نے منحوس مہینہ سمجھ لیا ہے۔ ہماری عقل کہاں چلی گئی ہے؟ ہمیں تو یہ چاہیے کہ سارا بڑھیا کام اسی مہینے کے اندر کریں، ساری شادیاں بچوں کی اسی مہینے کے اندر کریں، سب روک کر رکھیں، بھائی ابھی میرا ٹائم نہیں ہوا، محرم کا مہینہ آنے دو، سب اسی مہینے میں کریں۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فضل اور اس کی برکت۔ لیکن ہم نے الٹے سمجھ لیے۔ اللہ، میں بات یہ کر رہا تھا کہ شرک فی العلم، اللہ کے علم کی طرح کسی کے بارے میں علم مان لینا، اللہ اسے بھی معاف نہیں کرے۔ شرک فی التصرف، اولاد دینے کا مالک اللہ ہے، کسی سے اولاد مانگنا اسے بھی معاف نہیں کرے گا۔ شرک فی العبادت، سجدہ اس کے سامنے ہوگا، طواف اس کے گھر کا ہوگا، کسی قبر پر جا کر سجدہ کرنا، کسی مزار کا طواف کرنا، کسی کے سامنے جھک جانا ادب اور احترام کے طور پر ہی صحیح، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر رسم و رواج کو پکڑ لینا، کسی مہینے کو منحوس سمجھنا، یہ سب شرک فی العبادت کے اندر داخل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے کرنے والوں کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، ان سے وہ محبت کرتے ہیں اللہ سے محبت کرنے کی طرح۔ عجیب و غریب عادتیں بنی چلی جا رہی ہیں۔ جس کسی سے ہمارا فائدہ کچھ سمجھ میں آیا، ہم نے اسے معبود بنا کر رکھ دیا، یہی عادت ہے۔ اور کبھی نقصان ہو گیا تو اب معبودیت سے انہیں ہٹا دیا، دوسرے کو معبود بنا لیا۔ جس سے فائدہ ہوگا اسی کی عبادت کریں گے، اور جس سے فائدہ نہیں اس کی عبادت نہیں کریں گے۔ قبروں کا چکر لگائیں گے، جہاں سے کچھ فائدہ ہے وہیں جاویں گے، کسی سال اگر نقصان ہو گیا تو پھر دوسرا مزار تلاش کریں گے۔ حالانکہ موت کو یاد کرنے کے لیے وہاں جانا ضروری نہیں ہے، کسی بھی قبر پر اپنے باغماری چلے جائیے گا، وہاں بھی موت یاد آ جائے گی۔ آپ چلے جائیں، جہاں کہیں جائیں جا سکتے ہیں، فاتحہ پڑھ کر آ جائیں، لیکن جو میلے کا ٹائم ہے، جب بازار وہاں گرم رہتا ہے، عریانیت اور برائیاں بالکل عروج پر رہتی ہیں، مردوں کا اختلاط عورتوں کے ساتھ، عورتوں کا تعلق مردوں کے ساتھ، سارے کے سارے لوگ ایک ہی مجمع میں ملتے ہیں، اس موقع پر کبھی بھی اس مزار پر آپ نہ جائیں۔
آپ دوسرے وقت میں جائیں، اللہ کے ولی ہیں، ان کی قبروں کی زیارت کریں، فاتحہ پڑھیں، لیکن کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ ہم کسی خاص مہینے میں جائیں گے، کسی خاص موقع سے جائیں گے. آج بھی جا سکتے ہیں، وہ قبر وہاں ہے اور وہاں سے ہم پڑھ کر فاتحہ واپس آ سکتے ہیں. یحبونہم کحب اللہ، تو جب ان سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے ہمیں اور آپ کو تو ہم ان کو معبود سمجھتے ہیں، اور اگر کبھی نقصان ہو جائے تو پھر ہم نے کیا کیا؟ معبودیت سے انہیں الگ نکال دیا، پھر دوسرے کو ہم نے معبود بنا لیا. والذین معہ اشداء حبا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں اللہ سے سخت محبت رکھتے ہیں، انہیں فائدہ ہو تب بھی ان کے یہاں معبود وہی ہے، کبھی وہ زندگی کے نقصان میں چلے گئے تب بھی ان کے یہاں معبود وہی ہے. جن کے عقیدے کے اندر گڑبڑی ہے اپنے معبود کو تو بدل لیتے ہیں، لیکن جن کا عقیدہ بالکل صاف ستھرا ہے، اللہ اس کے دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ کبھی بھی جب بھی اسے نقصان بھی ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑے گا نہیں، بلکہ اللہ کو اور زیادہ یاد کرنا شروع کر دے گا. ایک بزرگ سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ اگر اللہ نے مجھے کسی بیماری کے اندر پکڑ لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھ سے قریب ہو گیا، اب زیادہ یاد کرنے کی ضرورت ہے اسے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ آیتوں پر شرک کی برائیاں بیان کی. لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم ہے شرک کرنا. کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ظلم کہتے ہیں ایک چیز کو جہاں رکھنا ہے وہاں نہ رکھ کر کہیں دوسری جگہ آپ رکھ دیں، یہ ہوا ظلم. لقمان حکیم نے فرمایا کہ سجدہ پیشانی کو ٹیکنا ہے اللہ کے سامنے، اسے دوسری جگہ پر ٹیک دو. طواف کرنا ہے اللہ کے گھر کا، دوسری جگہ کرنے لگو. جھکنا ہے اللہ کے سامنے، دوسرے کے سامنے جھکنے لگو. تو لقمان حکیم نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے، ظلم کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کرتا. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جو شخص شرک کرتا ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، شرک کرنے والے پر اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو حرام قرار دیا ہے. شرک کرنے والا جنت کے اندر داخل ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. ایسی اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسرے موقع پر فرمایا کہ شرک کی معافی کبھی نہیں ہو سکتی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف کرے ایسا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ شرک لوگ کرتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ شرک کرنے کی دلیل ان کے پاس کہاں سے آ گئی. پیدا کیا اللہ نے، عقل دی اللہ نے، آنکھیں دی اللہ نے، کان دیے اللہ نے، ناک دیے اللہ نے، سر دیے اللہ نے، ہاتھ پیر پورا جسم دل دماغ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی نے بنایا. کچھ ہم سے معاوضہ نہیں لیا، فری میں بنا دیا. عقل بھی یہی کہتی ہے کہ جس نے سارا کچھ یہ کر کے دیا تو اب تو عبادت اسی کی ہونی چاہیے، کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ جنت میں جانے والے اعمال کیا ہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور عبادت میں کسی کو شریک مت کرنا، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو۔ وہ جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرے مجمع میں فرمایا کہ کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ کسی جنتی کو دیکھیں؟ صحابہ نے فرمایا کہ ہاں ہم لوگ چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ابھی پوچھ کر جا رہا ہے یہی جنتی ہے، تم لوگ اسے دیکھ لو۔ اصل حکم کیا تھا؟ شرک مت کرنا۔ شرک سے ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ جو کچھ تھوڑے موڑے گناہ ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جھاڑ دے گا، اور پھر ایک دن نہ ایک دن ضرور جنت کی فیسلٹیاں ہمیں اور آپ کو دے گا۔ لیکن اگر ہم نے اپنے دل میں شرک لے کر چلے گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے۔ سبحان اللہ۔